چاہیے تھی، اس لیے کہ میرے خیال میں ان سے بہتر، چونکہ وہ ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان کو، جہاں پہ بھی دیکھا ہے ان ماشاءاللہ کافی عرصے سے وہ جو ہے نا وزارت کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ منسٹریز میں رہے ہیں، اس لیے وہ ایکسپیرینس بھی ہیں۔ اور جب خان صاحب ہمارے وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے پورے ملک کو چلانا ہے، تو انہوں نے کسی بھی بندے کے، آپ ذاتی مفاد کی بات کر رہے ہیں یا کسی کی پسندیدگی کی اور ناپسندیدگی کی، تو انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کس منصب کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہے۔ وہ ہم سے بہتر، وہ جب ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کون سی چینجز لانی جو ہے وہ ضروری ہیں، جس وقت جو تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ سٹیپ کو جو ہے وہ ضرور لیتے ہیں اور وہ پھر رکتے نہیں ہیں۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہو گیا، آپ نے خود ہی ایک سوال اٹھایا کہ تبدیلیاں کیوں ضروری ہیں؟ آپ سمجھتے تھے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ضروری تھی، تو کیوں ضروری تھی؟ دیکھیں اگر ہم لوگ کسی بھی سیٹ اپ میں، ایون ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں نا، تو سم ٹائمز ہمیں بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر چینج کرنی پڑتی ہیں۔ اب وہ ایک ملک کو چلا رہے ہیں نا، تو اب جہاں پہ اگر انہوں نے بہتر سمجھا ہم سے زیادہ، دیکھیں ان کا جو وہ ایک پورے ملک کو لے کے، وزارت داخلہ کچھ کمزور جا رہی تھی؟ نہیں کمزور تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اب بہتر سمجھا کہ اب یہ اس جو پوسٹ ہے اس کے لیے وہ سوٹیبل ہے، اس منسٹری کے لیے خان صاحب نے جو بہتر سمجھا اور انہوں نے اپنی کیبنٹ اس کے ساتھ مشاورت کی تو پھر ان کو لے کے آئے، تو ملک کی بہتری کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی اچھی پرفارمنس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پھر اپنے جو ہے نا وہ سٹیپ بیک ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے۔ تو پھر یہ جو آنیاں جانیاں یہ کب تک یہ منظرنامہ سیاست پہ چلتا رہے گا؟ اعظم سواتی صاحب کی جو پہلے وزارت سے رخصتی تھی ڈاکٹر صاحب سر، وہ بھی آپ ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک وہ جھگڑا، بھینسوں کا جھگڑا ہے کہ مطلب آ گئی، اس بنیاد پر جو ان کا کردار تھا وہ میں شرمناک نہیں کہوں گا لیکن افسوسناک ضرور کہوں گا کہ جس پہ سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لینا پڑا اور رائے میں بھی کچھ اتنی ہمنوار نہیں تھی اور پارٹی بھی ظاہر ہے اس پر نالا ہی تھی، کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکی اس کے عمل کو، ایون اعظم سواتی بھی اپنے اس معاملے کے ڈیفینس نہیں کر سکے تھے اور وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ تو جب ان کا سابقہ ریکارڈ یہ ہے اپنی اس پہ وزارت کے حوالے سے، تو پھر کیا پوری اس میں پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں پی اے ٹی آئی میں کسی میں اتنی اہلیت نہیں تھی جس کی زیب داستان کچھ اس طرح نہ ہوتی اور کلین قسم کا بندہ آ جاتا؟ اجاز صاحب یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، اور ابھی میڈم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ خان صاحب جب پاور دیتے ہیں اور وہ ڈلیور نہ کر پائے تو اسے کھینچتے بھی دیر نہیں لگاتے، مطلب ان ادر سینس ایک دفعہ کھینچے گی تو پھر اسے دوبارہ دینا، یہ بات یہ ہو رہی ہے، یہ کوئی پہلا عمل نہیں ہے سر۔ اس سے پہلے آپ چوہان صاحب کی پنجاب کی وزارت کو دیکھ لیں، اس سے پہلے میڈم کی وزارت کو دیکھ لیں، میڈم فردوس، اس کا مطلب پھر ادھر ہی میوزیکل چیئر چلتی رہتی ہے نا، کوئی نئے بندے کے لیے چانس تو نہیں ہے نا۔ بس اب یہ ایک آخر ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ہم دیکھیں ایک بندہ ڈلیور نہیں کر سکا، ڈاکٹر صاحب ناکام ہو گیا، اور خود وزیر اعظم نے یا چیف منسٹر نے صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر جناب وزیر اعظم نے سمجھا کہ یہ بندہ ڈلیور نہیں کر سکا۔ ایون اعظم سواتی کے مسئلے میں تو سپریم کورٹ بھی تھی اور آئمہ بھی تھی، تو جب بندہ اتنا مطلب وہ رسوائی نہیں کہوں گا لیکن ایک پشیمانی کے ساتھ جاتا ہے، شرمندگی کے ساتھ جاتا ہے، تو پھر کیا لازمی تھے کہ اسی شرمندہ چہرے کو دوبارہ لایا جاتا؟ اور وزارت ریلوے میں جس کا ایک آئندہ ایک ویژن بہت بڑا ہے، جس میں ایک بہت بڑے بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹ آنے والے ہیں جو ML1 کی صورت میں ہے، تو وہاں پر مطلب اعظم سواتی صاحب ہمارے کچھ سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر نہ تو وزارت سے باہر رہ سکتے ہیں اور نہ وہ کنونس کرنے میں دیر لگاتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی کنونسنگ تو ہے حجازی صاحب کہ یہ پچھلے دور میں بھی وزیر رہے، پچھلے دور میں آپ کو پتہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے سواتی صاحب، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلے ان کی ختم ہوئی تھی، نہیں اس سے پہلے دور میں بھی وزیر، اس سے پہلے بھی وزیر، بالکل صحیح، صاحب کا دور میں بھی رہے، جی جب یہ MMA کے ساتھ ہوتے تھے، اور تو یہ کچھ لوگوں کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جائے اپنی وزارت پکی کر لیتے ہیں، اور چاہے اس کے خلاف سپریم کورٹ ڈیسیژن دے دے، عوام ڈیسیژن دے دے، یا کوئی بھی وہ ڈیسیژن دے دے، تو ان کی وزارت پہ افیکٹ نہیں پڑتا۔ یہی جو مطلب وہ لوگوں کے اندر جو لیک آف کانفیڈنس یا لیک آف جو وہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ دوبارہ وزارت میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ ML1 کے پروجیکٹس ہوں یا کچھ کے پروجیکٹس ہیں۔ وہ لوگ رضوان یہ گدڑ سنگھی چلے گی، کیوں چلتی ہے گدڑ سنگھی کہ پچھلے دور میں پھر اس میں پھر دوبارہ یہ گدڑ سنگھی کا کمال ہے؟ نہیں دیکھیں جو بھینسوں کا یا ان کا جو وہ سب ان کی لڑائی تھی وہ پرسنل کیپیسٹی میں تھی، وہ ان کی اپنی لڑائی تھی ایک، اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے وہ نااہل قرار دیے جاتے تو آج کبھی وہ وزارت میں نہ بیٹھے ہوتے۔ نہیں، نااہلی کی بات نہیں کی، وہ ایک اتنا شرمناک عمل تھا کہ ایک وزیر کا شان نہیں تھا،
पर्सनलाइज लेवल की नहीं होती। आप देखें, मैं अगर आप याद, मैं बार बार उसका तस्करा इसलिए नहीं करना चाहता कि अब गड़े मुर्दे उठाने से फायदा कोई नहीं, तो इशारों में बात काफ़ी है। वो एक वजीर के शान निशान बात नहीं थी, जिस तरह उन मासूम बच्चों के साथ, गरीब बंदों के साथ हुआ था। ये फिर इमरान खान के मैनिफेस्टो तो उसमें नजर नहीं आता, लेकिन उन्होंने इसीलिए उनको फिर फारिग भी कर दिया, फारिग कर दिया ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब ये इसका रिकॉर्ड उस बंदे का ये है, तो उसी को दोबारा लाना, ये कोई वो इंसान ने गलतियां, जब उन्होंने गलती की उनको सजा भी मिली, अब अगर दोबारा आए हैं वही बात है, अगर परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे। पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी में और कोई बंदा नहीं है जिसका दामन साफ हो, किसी इसकी शर्मिंदगी का टाइटल पार्टी में और भी है, लेकिन खान साहब वही बात है, वो ऊपर बैठे हैं, खान साहब की मर्जी, जो उनकी मर्जी, जो देखें जी, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ठीक है जनाब। फिर इमरान खान की मर्जी है, खाने आजम है, जो जी चाहे करें। अब उनकी पार्टी की लीडर तो यही कह रही हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यह है कि नाजरीन, जब मैंने बात की थी इंट्रो में, उस पर हम आते हैं कि PDM जो कि 11 जमाती अपोजिशन का इत्तेहाद है, उन्होंने जलसे किए, मुल्कगीर जलसे किए, लाहौर का जलसा फाइनल हो गया। अब ये आप बताएं डॉक्टर साहब कि आप किस नज़र से देखते हैं अपोजिशन के इस राउंड की तकमील के बाद सिचुएशन क्या है, कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ खड़ी है अपोजिशन, कहाँ खड़ी है हुकूमत? जैसे ये तो दिस इज अ टॉक ऑफ द टाउन और हर बंदा इस पे वो कर रहा है, कंसर्न भी है। अब वो एक सवाल आता है कि जी इस कंटेक्स्ट में अपोजिशन जीतेगी, गवर्नमेंट जीतेगी, कौन जीतेगा? लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा खतरा है कि इस सारे कंटेक्स्ट में कहीं अवाम ना हार जाए। अगर 1 करोड़ 70 लाख वो तो हारे हुए पहले, वो ऑलरेडी हारे हुए हैं, तो मजीद उनके पास उनकी कौन सुन रहा है? अब लास्ट टाइम जो स्टैटिस है आपको पता है, जो दुनिया की कंट्रीज का जो मेन परचेजिंग होती है वो मिडिल इनकम के लोग करते हैं, जिनकी तादाद 1918 में पाकिस्तान में 16% थी, जो कि अब लेटेस्ट अगर देखें हम तो जिस 5% रह गए हैं। तो अल्लाह माफ़ करे कि कहीं आगे भी ये डाउन ना हो जाए। तो ये हम ये इस बात का खौफ नज़र आ रहा है कि कहीं अवाम ना हार जाएं, और इनकी लड़ाई में, इनकी उसमें कप्तान साहब को बड़ा दिल करना चाहिए, स्टेट का रोल अपना एक इस्टेब्लिश करना चाहिए, और बाकी जो उनकी बात है उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि उनको अपने मफाद या अपने ज़ाती हार जीत से ज़्यादा अवाम की फ़िक्र करनी चाहिए थी। अब इस पूरे जलसों में 5, 6, 7, 8 देख लें, बड़ी गैदरिंग की, मान गए, बड़े लोग आए, मान गए, लोगों ने तो आना है। जब उनके लीडर या कौम वो बताएंगे तो बेचारे वोटर कहाँ जाएंगे, आएंगे। लेकिन इसमें अवाम की बात कितनी हुई, लोगों के मफादात की बात कितनी हुई, और क्या आगे क्या रखा गया कौम के सामने कि जी हम इनको हटा के इलेक्शन करते हैं, हम आ जाएंगे, हम ये रोल पे ये करेंगे? क्या किसी ने कहा कि ये डॉलर हम 105 पे कराएंगे, 100 पे ले आएंगे? क्या किसी ने कहा कि हम लोगों को जो खैर अभी जो बात करते हैं जी इमरान खान ने करोड़ों नौकरियों का वादा किया और वो नहीं दे पाया, तो उसका क्या आउटकम है? अगर वो नहीं दे पाया तो आप दे पाएंगे? आपका उसका ऐसा प्लान है, कोई ऐसा सिस्टम है, या सिर्फ ये कि सिर्फ एक मुखालफत करनी है, उसको हटाना है हमने और बस नेक्स्ट इलेक्शन करना, नेक्स्ट इलेक्शन कर जीत? तो अल्टीमेट जो गोल है, इस ऑब्जेक्टिव है इस अवाम के हवाले से कंटेक्स्ट में, सर दुख की बात ये है कि अवाम हार रही है। जी आप क्या कहते हैं जी, अवाम हार रही है आपके दौरे हुकूमत में? नहीं जी, हमारे दौरे हुकूमत में हार तो नहीं रही है, लेकिन ये जो PDM के जलसे हो रहे हैं, ये उनकी अपनी, आपने अभी बात की PDM के जलसों के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, हमने तो इसको नाम दिया है, सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का हम लोगों ने इसको नाम दिया है, और ये सब मिल गए हैं। और देखें वहाँ पे किसी भी जलसे में बता दें, इन्होंने कोई अवाम के लिए बात की हो, कोई अवाम की बेहतरी के लिए बात की हो, महंगाई पे बात की हो, ये सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ को वापस लाए, नवाज शरीफ जेल में, हम पे वो अपने मुकदमों की, अपनी बात, अपनी ज़ात के लिए बात कर रहे हैं ना। अगर ये मुल्क के लिए बात करें तो क्या हमारी अवाम इतनी जाहिल तो नहीं है कि वो लोग जो हैं इनके साथ खड़े ना हो? जलसे में भी आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे कितने लोग थे, और अगर ये लोग अवाम के लिए निकलते, अवाम के साथ होते, तो कभी भी जो हमारी ये जो कोविड की सिचुएशन है, जो कि पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो और इनको मना भी किया गया, लेकिन इन्होंने कहा हम जलसा करेंगे। इन्हें लोगों की ज़िंदगियों से उनके साथ खेले हैं एक तरह से, इन्हें इस चीज़ का कोई डर नहीं था कि लोग यहाँ इसकी वजह से हम लोग कितना ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो इनको तो अपने जलसे कैंसिल कर देने चाहिए थे।
انہیں چاہیے تھا اس سچویشن میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی وہ جو سیاست چمکانے کے چکروں میں اور ملک کے لیے تو عوام کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے. اگر یہ عوام کے لیے بات کرتے تو آج آپ دیکھیں ہم لوگ گلگت گئے، گلگت کے ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے بڑی اچھی وہ کامیابی حاصل کی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی وہاں پہ بنی ہے. آپ یقین کریں میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، ہم سنتے ہوتے تھے جی گلگت بہت پسماندہ ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، بہت سی سہولتوں کا فقدان ہے. جب میں وہاں پہ گئی آپ یقین کریں نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر تھا، اتنے وہاں پہ وہ جو راستے جن پہ چلنا مشکل ہے، اور وہاں کے بچے ان کے لیے ایجوکیشن ابھی تک وہاں پہ ایک ایریا جگلوٹ ہم نے وزٹ کیا، وہاں پہ بچوں کے لیے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے لیے کوئی کلاسز کوئی کالج کچھ ایسا نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی تو اتنے جو سالوں سے وہاں پہ ان کی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یہ لوگ چاہ رہے ہیں، ان کی حکومتیں رہی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ ہمارے ملک میں دیکھ لینا، ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں نا، اور ابھی سے ساری اور پاکستان بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، اور انہوں نے ٹرن وائز باری باری ان لوگوں نے کتنی زیادہ آ کے حکومتیں بھی کی ہیں ہم لوگ، بلکہ یہ تو ان لوگوں نے آ کے ایک وہ جو بادشاہی کی ہے نا ہم لوگوں پہ، وہ وراثت ہی انہوں نے ایک بنا لیا اس کو کہ یہ صرف ہماری اجارہ داری اور یہ سب ہم ملک جو ہے یہ سارا ہمارا اپنا وہ لائک خزانہ ہے اور ہم لوگ جو ہیں اس کے حاکم ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ اب دیکھیں ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، آپ کچھ ٹائم دیں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹائم اور لینا نہیں آپ دیکھیں کتنے سالوں سے نہیں ویسے کتنا ٹائم لینا، اتنی اویئرنیس جتنی آج دیکھیں نہیں عوام دیکھیں آپ نے دیکھی میری بات آپ کی بات میں سنیے نا، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ ہی کی بات پہلے تو عوام بھی باہر نہیں آپ ہی کی بات آگے بڑھاتا ہوں نا. آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عوام کی بات نہیں کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کے ان ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. اگر اپوزیشن بات کرتی تو ظاہر ہے کس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. عوام کے تو مسائل ہیں، عوام تو رو رہی ہے، عوام تو چیخ و پکار کر رہی ہے، عوام تو بے بسی کا اظہار بھی کر رہی ہے، ان کا سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. دیکھیں جب ہم لوگ ایز بینگ اے سول سوسائٹی، دیکھیں مہنگائی ایز بینگ اے عوام ہم بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. ہم لوگ ان جو ہمارے لیڈرز آتے ہیں حکومت کی حیثیت سے بتائیں کہ آپ نے مہنگائی دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے. حکومت بنانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے سر پہ آ کے لیڈران بیٹھتے ہیں نا ہمارے پولیٹیکل لیڈر، یہ ہم ان کو لے کے آتے ہیں. اور عوام کی طاقت جو ہوتی ہے نا وہ اتنی، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر یہ سارے مل کے نکل آئے باہر نا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. پھر کیسے ان کے مسائل کہ آپ جب آپ کو بھیج دیا عوام نے باہر نکل کر نا، آپ کو بھیجا ہے نا، جب عمران خان نے دھرنا دیا تو عوام آپ کے ساتھ تھے نا، عوام ہی تھے نا. جب عوام عمران خان کنٹینر پہ خطاب کرتے رہے کوئی فضا میں تو نہیں کرتے. نہیں آپ یہ بات کریں، عوام تو نکلے، عوام نے تو آپ کو بھیج دیا، آپ کو حکمران بنا دیا. اب عوام کو جو مہنگائی کا سامنا ہے، بے روزگاری کا سامنا ہے، وہ تو آپ نے حل کرنا ہے. لیکن دیکھیں اس کے لیے بہت گورنمنٹ بہت سی انیشیٹیوز ہیں نا. اب اتنے سالوں کی یہ جو اتنا وہ خسارے اور سب چھوڑ کے گئے تھے، تو اب آ کے ابھی وہی بات ہے 2.5 سال اور پھر آتے ہی ہمیں جو چلو وہ نہ کریں، لیکن مزید مہنگائی نہیں، آپ نے مہنگائی کا پہاڑ میں اضافہ کیا نا. آپ دیکھیں کل کے آپ وہ اگر میں صرف سبزی کی بات کرتی ہوں، آپ کل کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کہاں پہ وہ 890 اور 100 اور وہ آج اس میں دیکھیں 40% اس کے اندر وہ جو آپ کے دور میں بڑی ہے نا. نہیں مہنگائی تو ہر دور میں ہوئی ہے نا، ہم کون سے دور میں کہہ سکتے ہیں نہیں. ان کے دور میں آپ نے تو کم کرنی تھی، آپ نے تو کم کرنی تھی. دیکھیں اب آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی، آپ نے بے روزگاری وہ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کب ہوگا؟ اور ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، سارا کر رہے ہیں نا. پہلے آلریڈی جہاں پہ اتنے زیادہ گیپس ہوں، اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی دیکھیں نا، ادارے جہاں اتنے زیادہ پہلے سے ہی ان کے اندر جو اتنے رہ جاتے ہیں گیپس اور بہت سی چیزیں، تو اس کو کور کرتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ٹائم چاہیے، اور جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل کے انبار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی جو تھی وہ آلموسٹ 2 گنا ہو چکی ہے. تو ایک تو مہنگائی کم کرنے کا لے کر پروگرام آئی تھے نا عمران خان صاحب تبدیلی کا، تو یہ تبدیلی معکوس ہو رہی ہے کہ اب عوام مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ بات کریں کہ عمران خان کا ایجنڈا کب روئے کار آئے گا؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بطور تجزیہ کار کے کہ اس طرف ان کی آپ توجہ بھی آئی ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پہلی سپیچ کی تھی تو وہ بڑی خوبصورت اور بڑی ایک روشن مستقبل دینے والی اور ایک نئی آئیڈیالوجی کی طرف ایک سٹیپ تھا. اور اس کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ان کو الجھا دیا گیا یا وہ الجھ گئے. ان کو اس کے بعد صرف احتساب نظر آیا، نہ سٹینڈرڈ نظر آئی، نہ غربت نظر آئی. وہ کروڑوں بچے جو اسکولوں سے باہر تھے نہ وہ نظر آئے، نہ اس کے بعد کوئی اور چیز نظر آئی. میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کی قیادت اور یہ جو اسپیشلی ٹیم ہے ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ ہم آپ کے جو سپورٹر ہیں، ہم آپ کے جو ساتھی ہیں، ہم خود بہت ہیں سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے. آپ ایک لیڈرشپ رول پلے کریں، آپ رول آف دا اسٹیٹ کو دیکھیں.
آپ اوور آل گورننگ دیں, پالیسی دیں, ویژن دیں, نہ کہ تھانے دار بن کر جیل کے آگے کھڑے ہو جائیں یا ان کے سزاؤں پہ آ جائیں, عدالت خود بن جائیں, نیب خود بن جائیں, فلاں خود بن جائیں. مطلب اداروں کو مضبوط کر کے, اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر کے اداروں کو سپورٹ کریں. ادارے کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں, اداروں کو کیسے سپورٹ دی جا سکتی ہے, اور گڈ گورننس کیسے ہو سکتی ہے, یہی ایک برننگ ایشو ہے اور یہی ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, وقفہ پھر آتے ہیں.